میرے بھائی بزرگ اور دوستوں، ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے اولین عقائد میں سے جیسے توحید کا عقیدہ ہے، رسالت کا عقیدہ ہے، ایک عقیدہ وہ آخرت کا بھی ہے کہ وہ آخرت کا عقیدہ کیا ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے، جب یہ مر جائے گا تو اس کی کہانی ختم نہیں ہوگی بلکہ اصل کہانی اس کی شروع ہوگی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے الذی خلق الموت والحیات، کہ جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ تو عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ پہلے زندگی گزاری جاتی ہے، پھر اس کے بعد موت آتی ہے۔ یہاں موت کو پہلے ذکر کیا، زندگی کو بعد میں ذکر کیا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کو تو اللہ جل شانہ نے دھوکہ کہا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ یہ دنیا کی زندگی یہ تو دھوکہ ہے۔ پھر اصل زندگی کون سی ہے؟ فرمایا کہ اصل زندگی تو وہ ہے جو موت کے بعد ہے، اور اسی کو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ جل شانہ نے اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی رکھی ہے۔ اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہی فرمایا کہ جیسے اس بچے کو لا الہ الا اللہ ملتا ہے اور جیسے اس بچے کو محمد الرسول اللہ ملتا ہے، اسی طریقے سے آخرت کا عقیدہ بھی اس بچے کو مل جاتا ہے۔ لیکن ماحول نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیز، اس کا جو ثمرہ ہے نا وہ پھر نہیں ملتا۔ اگر ماحول ہوتا ہے تو پھر تو ساری چیزیں قابو میں آ جاتی ہیں، لیکن اگر ماحول نہ ہو تو پھر نہیں ملتا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی وہ اس بات کو مانتا ہے کہ مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے کہ جس کے اندر اللہ جل شانہ نیک لوگوں کو جنت میں داخل کر دیں گے، اور جو بدکار ہیں ان کے لیے اللہ جل شانہ نے جہنم بنائی ہے۔ تو اتنی اس حد تک تو ہر مرد، ہر عورت، ہر چھوٹا، ہر بڑا، ہر پڑھا لکھا، ہر ان پڑھ، ہر شہری، ہر دیہاتی، ہر آدمی اس بات کو مانتا ہے۔ لیکن جب یقین نہیں ہوتا تو عمل انسان کا اس کے خلاف چلا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان کو اللہ جل شانہ نے یہ تربیت بچپن سے اس کے لیے شروع کی ہے، کیونکہ یہ جو بچپن کی زندگی ہوتی ہے اس میں انسان، یہ بچے کی جو زندگی ہوتی ہے یہ سفید کاغذ کی طرح ہوتی ہے کہ سفید کاغذ کے اوپر جو لکھ دیا، بعد میں اگر آدمی مٹائے بھی تو اثر رہتا ہے۔ اثر اس کا بچپن میں جو ماحول بچے کو مل جائے اس کا اثر اس کی زندگی پہ ساری زندگی رہے گا۔ اگر اس کو اچھا ماحول مل گیا تو اچھی زندگی گزارے گا، اگر اس کو برا ماحول مل گیا تو وہ بری زندگی گزارے گا، نہیں گزارے گا تو اثر اس کی زندگی کے اندر لازمی ہوگا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اے علی فطرت الاسلام، یعنی مسلمان پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ یہودی کے گھر میں ہو، چاہے وہ کسی عیسائی کے گھر میں ہو، چاہے وہ کسی دہریے کے گھر میں ہو۔ لیکن یہ بچہ جب پیدا ہوا ہے تو پیدا ہوتے ہی یہ اللہ کے کھاتے میں مسلمان لکھا جاتا ہے۔
फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया कि ये इसके वालिदैन होते हैं कि जो उसको ईसाई बनाते हैं, यहूदी बनाते हैं, मजूसी बनाते हैं। अब वजह क्या है कि एक बच्चा हमारे घर में पैदा होता है, अब वो जब बड़ा होता है वो अपने आप को क्या कहता है जी, मैं मुसलमान हूँ। एक बच्चा श्रीचंद के घर में पैदा होता है, वो बड़ा होता है, वो अपने आप को क्या कहता है, मैं हिंदू हूँ। अब ये चीज़ उसको किसी स्कूल ने नहीं सिखाई, ये उसको किसी किताब के ज़रिए से नहीं पढ़ाई गई, ये उसको उसके माहौल ने दी है। और यही वजह है कि उलमाए किराम फरमाते हैं कि यहाँ पे अबावाहु, ये जो अल्लाह जल्ल शान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही, इससे सिर्फ माँ बाप मुराद नहीं है, इससे सिर्फ माँ बाप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनके माँ बाप नहीं होते, बाप भी मर गया, माँ भी मर गई, और जिस घर के अंदर वो बड़े हुए हैं, अगर मुसलमानों का घर है तो वो मुसलमान अपने आप को कहलाता है, हिंदुओं का घर है तो अपने आप को बड़ा होकर हिंदू कहलाता है, मजूसियों कहते हो मजूसी कहलाता है, यहूदियों कहते हैं यहूदी कहलाता है। तो इससे मुराद, अबावाहु से मुराद उलमाए किराम फरमाते हैं कि वो माहौल है, कि जिस किस्म का माहौल उस बच्चे को मिलेगा वो माहौल उसको वैसे ही बना देगा। तो आज जो फरमाया कि फिर ये जो बचपन की ज़िंदगी है ये फिर 55 तक चलती है। हमारे बड़े क्या फरमाते हैं कि बचपन की 55 तक चलती है। कोई आदमी ये ना सोचे कि भी छोटा है जी, तो ये तो छोटा है। शरीयत के जो अहकामात अल्लाह जल्ल शानहू ने उसके ऊपर लागू नहीं किए, हम उस पर लागू नहीं कर सकते, हम बच्चे पे वो अहकामात लागू नहीं कर सकते। एक चीज़ अल्लाह ने फ़र्ज़ नहीं की तो हम क्यों फ़र्ज़ करें कि नमाज बच्चे पे, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज पढ़ने का कहो का ये मतलब नहीं है कि भाई जो ना तुम खुद जो ना चारपाई पे बैठे सो रहे हो और बच्चे को कहो जुल तू नमाज पढ़ के आ। कहो का ये मतलब नहीं है, वो तुम्हारा माहौल है कि अपने साथ ले के जाओ, चलो जी मैं भी नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तू भी नमाज पढ़ने के लिए आ। और फरमाया कि जब 10 साल का हो जाए फिर नमाज ना पढ़ने पे थोड़ी बहुत तंबीह भी करो। अगर वो तुम्हारे साथ नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा रहा तो फिर क्या ज़बरदस्ती लेके जाओ। अगर नहीं करोगे, इस उम्र के अंदर अगर बच्चे की तरबियत नहीं करोगे तो कल को वो बच्चा तुम्हारा बाप बन जाएगा। कल को वो बच्चा क्या बन जाएगा, नाम का तो बच्चा होगा, बेटा होगा, लेकिन अमलन वो तुम्हारा बाप होगा। ऐसे ऐसे काम वो कर देगा कि बाप की ज़िंदगी फिर जो है ना गुजारनी मुश्किल हो जाएगी, उस घर के अंदर ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल हो जाएगी, मुआशरे के लिए नासूर बन जाएगा। मुआशरे के लिए आज ही हर आदमी कहता ना जी, ओ जी हमारे सरकारी इदारों के अंदर तो सारी करप्शन है। आज सरकारी इदारों के अंदर सारी क्या है, करप्शन है। सरकारी क्या है, कोई आदमी अपनी दुकान पे अगर किसी को नौकर रखता है तो उससे मुतमईन नहीं होता। तो ये जो जितने भी नौकर सरकारी भर्ती हुए हैं ना जी, ये हिंदुस्तान से नहीं आए, ये हिंदुस्तान से, हाँ ये मीटर रीडर हिंदुस्तान से नहीं आया, ये SHO साहब भी हिंदुस्तान से नहीं आया कि उन्होंने हमारे को हम खोखला करने के लिए उन्होंने हमारी जो है ना वो गलत किस्म के लोग इधर भेज दिए, वहाँ से नहीं आए। ये मेरे और आपके बेटे हैं, मेरे और आपके भाई हैं, ये मेरे और आपके रिश्तेदार हैं कि जिनकी इस माहौल ने परवरिश की है। एक आदमी था तो अदालत के अंदर उसको फांसी को हुक्म कर दे दिया गया। तो आखिरी मुलाकात का वक्त जब आता है ना तो वो कहते हैं कि भी अपने किसी करीबी रिश्तेदार से जिनसे मुलाकात करानी होती है वो तो वो लेके आते हैं। तो उस लड़के ने कहा कि भाई और तो मेरा कोई है नहीं, मेरी वालदा ही है, तो उससे मुलाकात करवा दो। तो जब वो उसकी वालदा को मुलाकात के लिए लेकर आए तो इसने वालदा को कहा कि भाई अपना कान मेरे करीब करो। अब जब कान करीब किया तो इस आदमी ने दांतों से अपनी माँ का कान काट लिया, जिसको हम अपनी हिंदकों में कहते बेड़गा, कना ते चक लागा।
اب وہ جتنے بھی وہاں پہ پولیس والے بھی کھڑے تھے وہ کہتے بدبخت آدمی، تو نے پھانسی چڑھنا ہے، تو نے کیا کرنا ہے، تو نے تو پھانسی چڑھنا ہے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ تو اپنی پچھلی ساری زندگی کی معافی اللہ سے بھی مانگ، اور یہ جو تیری ماں ہے تو اس سے بھی معافی مانگ، تاکہ چلو دنیا کی زندگی جیسی کیسی بھی گزری، تیری آخرت کی زندگی تو ٹھیک ہو جائے۔ بجائے اس کے کہ تو معافی مانگتا، تو نے الٹا اپنے لیے عذاب بڑھا دیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں یہ جو پھانسی چڑھ رہا ہوں نا، یہ بھی ساری کی ساری جو ہے نا اسی کی وجہ سے، میں جو پھانسی چڑھ رہا ہوں کہ بھئی اس کی وجہ سے کیوں ہے، تو چوریاں تو کرتا تھا، ڈاکے تو ڈالتا تھا، قتل تو نے کیے، ماں بیچاری تو گھر میں تھی، اس نے کیا کیا ہے؟ کہا نہیں، میں جب چھوٹا سا تھا تو میں جب اسکول گیا تھا تو پہلی دفعہ میں پنسل چرا کے لایا تھا، کسی بچے کی پنسل چرا کے لایا تھا اور سیدھے لا کے میں نے اپنی ماں کو دی تھی۔ تو اس ماں نے کہا تھا چپ 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 چھپا کے رکھ، کسی گدہ سے آنا کوئی چا کے اللہ کولا، بجائے اس کے کہ یہ مجھے روکتی، اس نے مجھے حوصلہ دیا۔ دوسرے دن میں جیومیٹری باکس لے کے آ گیا، تیسرے دن کوئی اور چیز لے کے آ گیا۔ جب اسکول سے فارغ ہوا تو بڑی چوریوں میں لگ گیا، ڈاکوں میں پڑ گیا، پھر کرتے کرتے بیچ میں قتل بھی ہو گئے، اس کی سزا میں آج پھانسی لگ رہا ہوں۔ اگر یہ ماں پہلے دن مجھے تھپڑ لگا دیتی اور یہ مجھے روک دیتی کہ بیٹا یہ تو نے بہت غلط کام کیا ہے، یہ جو تو نے چوری کی ہے یہ تو حرام کام ہے، بہت بڑا غلط کام ہے، تو میں دوسرے دن کبھی بھی جیومیٹری باکس چوری نہ کرتا، دوسرے دن جیومیٹری باکس چوری نہ کرتا تو میں چور اور ڈاکو نہ بنتا۔ تو اس ماں کی غلط تربیت کی وجہ سے یہ پھانسی لگ رہی ہے مجھے۔ اور اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے صحیح تربیت کی ان کی تربیت بھی جو نظر آتی ہے۔ ہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے نا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ وہ جب گئے علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت یہ جو آستینیں ہوتی تھیں نا، اس طرح کی آستینیں تو ہوتی نہیں تھیں، وہ بڑی بڑی آستینیں ہوتی تھیں اور اسی کے اندر جیب ہوتے تھے۔ آج بھی افریقہ کے اندر آپ لوگ اگر ان کے وہ جو جبے ہوتے ہیں ان کو دیکھو تو یہ بڑی بڑی کھلی آستینیں ہوتی ہیں اور اسی کے اندر جیب ہوتی ہے۔ تو ماں نے جب اپنے بچے کو بھیجا تو بھیجتے وقت اس کو نصیحت کی کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، سچ بولے گا تو ہر جگہ نجات پائے گا اور جھوٹ بولے گا تو پکڑا جائے گا۔ تو وہ ماں کی تربیت تھی، اس تربیت کا اثر یہ تھا کہ راستے میں ڈاکو آ گئے۔ اب ڈاکوؤں نے جب جو ہے نا وہ سارے قافلے والوں کو لوٹ لیا تو ان کی آستین کے اندر وہ پیسے سلے ہوئے تھے، سونے کی اشرفیاں وہ سلی ہوئی تھیں، تو سارے فارغ ہو گئے۔ تو انہوں نے خود بتایا، چونکہ انہوں نے الواز کہ بھی جس کے پاس جو کچھ بھی ہے نکال لے، تو یہ گئے کہا کہ بھی تم نے میرا تو مال نہیں لیا، کہا کہ بھی یہ کیا، اور تو سارے چھپا رہے ہیں اور تم خود لا کے دے رہے ہو، اور ہم نے تلاشی بھی کی ہمیں نہیں ملا، کہ نہیں کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ بھی جھوٹ نہ بولنا، لہٰذا میں اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ تو وہ جو ڈاکو تھا وہ اپنے سردار کے پاس لے کے چلا گیا، کہا کہ ایک بچہ اس قسم کا ہے اور وہ تو خود جو ہے نا اپنا مال دے رہا ہے۔ اب اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے، جو پہلے سردار نے توبہ کی پھر سارے قافلے نے توبہ کی۔ تو جو صحیح زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں ان کی صرف اپنی زندگی صحیح نہیں ہوتی، ان کی وجہ سے اللہ جل شانہ اوروں کی زندگیاں بھی ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اور جو غلط زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں ان کی اپنی زندگی، دیکھو نا جی، یہ جتنی چوریاں کرنے والے، رشوت کھانے والے، ڈاکے ڈالنے والے، ان کے گھر میں خوشی نہیں ہوتی، ان کے گھروں میں خوشیاں نہیں ہوتی، پیسہ ہو جاتا ہے، گاڑیاں بھی آ جاتی ہیں، بینک بیلنس بھی بن جاتا ہے، لیکن سکون نہیں ہوتا۔ خود اپنے کھانے کے لیے تو 2 روٹیاں بھی کافی تھیں، زیادہ سے زیادہ آدمی اگر اپنے اوپر خرچ کرے گا تو کتنا خرچ کرے گا؟ 1000 خرچ کرے گا، 1000 نہیں 5000 خرچ کرے گا، اس سے زیادہ کتنا خرچ کرے گا؟ لیکن یہ جو لاکھوں کے حساب سے
یہ رشوت کا پیسہ اور جھوٹ کا اور ادھر ادھر کا ملا کے جو نا اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے، تو یہ کس لیے کر رہا ہے؟ یہ کہتا ہے میں اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں، اور جس اولاد کے لیے کر رہا ہے کل وہی اولاد پھر اس کو جوتے مارتی ہے، کل وہی اولاد ہاں وہ پھر کہتی ہے کہ بھئی تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ تو میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، بات کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بھئی کہ ہم سب سے پہلے اپنی ذات کی تربیت کریں، کیونکہ ماں باپ اگر حلال کھانے والے ہوں گے تو اولاد کبھی بھی حرام کھانے والی نہیں بنتی، الا ماشاء اللہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ نوح کے گھر میں بھی نافرمان بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، نوح کے گھر میں بھی، نوح اللہ کے نبی ہیں اور محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ یہ دکھانے کے لیے کہ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہدایت تو میرے ہاتھ میں ہے، جس کو میں چاہتا ہوں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے نبی جی جس کو تو چاہتا ہے اس کو ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت تو میرے ہاتھ میں ہے، میں دیکھتا ہوں کہ ہدایت کا صحیح جو ہے نا مصرف کون سا ہے، کس کس کو ملنی چاہیے، تو وہ محنت کے اوپر نہیں ہے کہ بھی محنت کریں گے تو لازمی اس پہ نتیجہ نکلے گا ہی نکلے گا، انسان اپنی طرف سے محنت کا مکلف ہے، اپنی اولادوں کی آدمی صحیح طریقے سے تربیت کرے، تو اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ جب تربیت صحیح ہوتی ہے تو پھر آگے نتیجہ بھی صحیح نکلتا ہے، آگے نتیجہ بھی کیا نکلتا ہے؟ صحیح نکلتا ہے، پھر یہی لوگ جن کی تربیت اپنے گھر کے ماحول کے اندر صحیح طریقے سے ہوتی ہے تو یہ اگر کسی سرکاری ادارے کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی صحیح استعمال ہوتے ہیں، اور کسی انفرادی اگر کسی آدمی کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو پھر بھی صحیح استعمال ہوتے ہیں، کسی آدمی کے ساتھ شراکت کا کاروبار ہو رہا ہے، اب شراکت کے کاروبار کے اندر تو یہ ہے کہ بھی اگر وہ سیب کھا رہا ہے تو وہ اس کو بھی آدھا کرے، اس کو بھی کیا کرے؟ اس کو بھی آدھا کرے، کہ اس میں بھی یہ چونکہ شراکت ہے۔ یہ پچھلے دنوں مانسیرا میں ہمارا دوست ہے، تو 3 سال ہوئے کپڑے کا کاروبار کیا، تو جو دوسرا ساتھی تھا تو وہ پتہ چلا کہ بھی اس کو ٹیکا لگا رہا ہے، اعتماد کیا، حالانکہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، جتنے بھی معاملات کی لائن ہے، معاملات کی لائن میں اعتماد نہیں کرنا چاہیے، معاملات کی اگر اپنے بھائی کے ساتھ بھی ہیں تو وہ بھی بالکل صاف ستھرے ہوں، معاملات اگر اپنے بھائی کے ساتھ بھی ہیں، سگے بھائی کے ساتھ ہیں، باپ کے ساتھ ہیں تو وہ بھی صاف۔ یہ شریعت نے میراث میں حصے کیوں مقرر کیے ہیں؟ کہ تاکہ بعد کے لیے کوئی پھڈا باقی نہ رہے، صاف ستھرے معاملات۔ تو اگر بھائی کے ساتھ بھی ہیں تو اس کے ساتھ بھی معاملات آدمی ٹھیک رکھے، تو شراکت میں تھا، اعتماد کیا، تو پتہ چلا بعد میں جب جرگہ بیٹھا ساری بات چیت ہوئی تو بیچارے کو 28 لاکھ کی پھکی پڑی۔ کتنے کی؟ 3 سال میں 28 لاکھ کی پھکی لگا گیا۔ تو اب جو نا ایمان نہیں بنا ہوتا تو پھر آدمی شراکت دار کو بھی کیا کرتا ہے؟ نقصان پہنچاتا ہے، حالانکہ نقصان اپنی ذات کا ہے، نقصان کس کا ہے؟ دوسرے کا بھی ہوتا ہے۔ اب مثال کے میٹر ریڈنگ کے لیے آیا، اب اس نے کیا کیا؟ اب اس نے دیکھا کہ بھی 50 یونٹ جو ہے نا اس کے چلے ہوئے ہیں، اور وہ لکھ کے چلا گیا 290 یونٹ۔ آپ کے اوپر بہت بڑا اس نے احسان کیا، 300 یونٹ نہیں لکھے، کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ بھی اس کے اوپر پھر بڑے زیادہ ٹیکس لگتے ہیں۔ ہاں جی، تو دربند والے غریب لوگ ہیں، اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ بھئی جو نا وہ 290 یونٹ لکھ کے چلا گیا۔ اب دیکھو نا جی کہ جو بجلی جو 50 یونٹ کا ریٹ ہے، جو 50 یونٹ کے حساب سے بجلی کا ریٹ ہے، تو وہ 290 کا تو نہیں، اس میں تو جا کر ڈبل بن جاتا ہے۔ اب یہ جو زائد پیسے اس غریب آدمی کے جیب سے جا رہے ہیں حکومت کے پاس، ظلمن جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ یہ ظلمن جا رہے ہیں، اور یہ آدمی بیچ میں، یہ جو اگر میٹر ریڈر ہے تو یہ بیچ میں کیا کر رہا ہے؟ یہ ظلم کر رہا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا جی کہ بھئی اس سے جا کر پوچھو، میٹر ریڈر سے پوچھو کہ بھئی یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی میں تو نہیں کر رہا، وہ تو کمپیوٹر والا بیٹھا ہوا ہے وہ کر رہا ہے، ادھر کمپیوٹر والا بیٹھا ہوا ہے وہ کر رہا ہے۔ اب اگر کمپیوٹر والے سے پوچھو، وہ کہتا ہے جی پیچھے سے آرڈر ہے، ظلم کرنے کا آرڈر پیچھے سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کی تربیت صحیح ماحول کے اندر ہوتی ہے، تو وہ ایک ساتھی بتانے لگا کہ جی جو صحیح لوگ ہیں وہ اب اس ادارے کے اندر کام نہیں کر سکتے، استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم سے یہ ظلم نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ظلم نہیں ہوتا پھر نوکری نہیں ہو سکتی۔
تو ایسے لوگ جن کی تربیت صحیح ہو چکی ہوتی ہے وہ پھر دوسروں کے اوپر ظلم نہیں کرتے، دوسروں کے اوپر ظلم، اور جن کی تربیت غلط ہوتی ہے تو وہ ان کو نہ اپنی آخرت کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ کسی دوسرے کے نقصان کی پرواہ ہوتی ہے، تو نہ ان کو اپنی آخرت کی پرواہ اور نہ ان کو دوسرے کے نقصان کی پرواہ۔ اب یہ مثال کے طور پر نا جی، ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے پوچھا کہ بھئی کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھی جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہی مفلس ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس یہ نہیں ہے، مفلس تو یہ بھی مفلس ہے، لیکن اصل مفلس وہ ہے کہ جو اتنی نیکیاں لے کر آئے کہ کل قیامت والے دن وہ اگر کسی پہاڑ کے اوپر بھی رکھ دی جائیں تو وہ پہاڑ بھی دب جائے، لیکن یہ آدمی دوسروں کا حق لے کر مرا ہوگا، یہ آدمی دوسروں کا ظلماً مال لے کر مرا ہوگا، دوسرے کا حق لے کر مرا ہوگا، یہ اس آدمی کی نیکیاں ان حقوق والوں کے درمیان تقسیم کر دی جائیں گی، اور پھر اس سے بھی معاملہ ختم نہیں ہوگا، لوگوں کے گناہ اس کے سر کے اوپر ڈال کر اتنی نیکیاں لے کر جانے والا کہ جو آدمی اس کی نیکیاں اگر کسی پہاڑ کے اوپر بھی رکھ دی جائیں تو وہ دب جائیں، یہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ دوسروں کا حق نہ ادا کرنے کی وجہ سے۔ اب اس معاملے میں جب یہ حدیث بیان کی جاتی ہے تو صرف اتنی بات ہم جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس آدمی نے فلاں آدمی کے لاکھ روپے جو ہے نا دبائے ہوا تھا، اس آدمی نے فلاں آدمی کی اتنی زمین دبائی ہوئی تھی، اور لیکن یہ جو دوسرے کا حق، چاہے وہ کسی محکمے کے اندر اگر کسی نے گڑبڑ کی ہے، چاہے وہ کسی ذاتی جو ہے نا ادارے کے اندر کسی کا ذاتی ادارہ تھا اس کے اندر رہتے ہوئے کوئی گڑبڑ کی ہے، یا کسی کے ساتھ شراکت کرتے ہوئے جو گڑبڑ کی ہے، اس حق کو ہم بالکل اپنے ذہن کے اندر بھی نہیں لاتے کہ اس کی بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ تو آج ہم سرکاری نوکریوں کی طرف خوش تو ہوتے ہیں کہ بعد میں پینشن بھی ملتی ہے، ڈیوٹی کرو نہ کرو تنخواہ بھی مل جاتی ہے، خدا کی قسم اتنے ڈنڈے پڑیں گے کہ پھر بعد میں جو ہے نا اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ اپنی اولادوں کو ابھی سے اس کی آدمی تربیت کرے، ورنہ یہ حرام کا پیسہ یہ ہماری زندگیاں بنائے گا نہیں، ہماری زندگیاں بگاڑے گا۔ یہ ہماری زندگیاں کرے گا کیا؟ بگاڑے گا۔ یہ ہماری زندگیاں بنا نہیں سکتا۔ آج ہر آدمی حرام کے پیسے کی طرف خوش ہوتا ہے، اس چیز کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں ہے کہ بھی حلال کا ہے حرام کا ہے، بس میم زرما ٹول زرما جو بھی آئے جیسا بھی آئے بس جو نا پیسہ آنا چاہیے، اور یہی چیز آج ہمارے معاشرے کو خراب کر رہی ہے۔ تو اس واسطے فرمایا کہ شروع سے جیسے ہم بچے کو یہ سکھاتے ہیں کہ بھی نماز پڑھو، جیسے ہم یہ ایسے جو نا ایک سبق وہ خود عملاً دوسرے کو سکھانے کا، ایک حلال کھاؤ، کیا کرو؟ حلال کھاؤ، حلال کھاؤ، تھوڑا کھاؤ، خشک روٹی کھاؤ، لیکن حلال کی ہو، اس کے اندر اللہ پاک نے برکت رکھی ہے، اور حرام کی ہو، پراٹھے ہوں اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ بریانی اور قورمے ہوں، لیکن ان کے اندر برکت نہیں ہے، بے برکتی ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔